اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے گرینڈ کامبنگ سرچ آپریشنز تیز کر دیے ہیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران 30 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر جانچ پڑتال کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک مشکوک گاڑی اور 33 موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں ہر آنے جانے والی گاڑی کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے بھارتی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک مسلمہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے بھارت اپنا داخلی معاملہ قرار دے کر دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے 1 سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس واقعے کی FIR محض 10 منٹ میں درج ہونا ثابت کرتا ہے کہ اس کا متن پہلے سے تیار تھا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں سکھ رہنماؤں کے قتل اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور بھارت کو دہشت گردی کی اس پالیسی میں بھی آپریشن بنیاد المرصوص کی طرح ذلت آمیز ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کو ایک اہم سفارتی پیش رفت قرار دیتے ہوئے فریقین پر زور دیا کہ وہ جارحیت کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے علاقائی صورتحال کو نازک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ تنازعات کے سفارتی حل کا حامی ہے اور اس وقت سب سے بڑی ترجیح خطے کو دوبارہ جنگ کی طرف لے جانے سے بچانا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے امن مذاکرات کے لیے جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی ہے، جسے ایران نے یک طرفہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے امریکی شرائط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے معاہدے کے مستقل مستقبل پر تاحال بے یقینی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگی صورتحال نے امریکی عسکری طاقت اور اسلحہ کے ذخائر پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جہاں ایک تازہ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے اہم میزائل ذخائر کا ایک بڑا حصہ استعمال کر لیا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ تقریباً 45% پریسیجن اسٹرائک میزائل، 50% پیٹریاٹ اور تھارڈ دفاعی میزائل، جبکہ 30% ٹوماہاک میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔ اگرچہ موجودہ ذخیرہ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے کافی ہیں، تاہم ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ چین جیسے بڑے حریف کے ساتھ ممکنہ جنگ کی صورت میں امریکہ کو ہتھیاروں کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں تاریخی اضافے کی تجویز کی گئی ہے۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ کی تدفین کے مقام کا تاحال حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، تاہم سوشل میڈیا پر ان کے مزار کی تعمیر کے لیے مالی عطیات اور چندے کی اپیل پر مبنی ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک شخص امام خمینی ریلیف کمیٹی سے منسوب ایک مبینہ نوٹس دکھا رہا ہے، جس میں شہریوں سے مزار کی تعمیر کے لیے خمس، زکوٰۃ اور دیگر خیراتی عطیات دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ ویڈیو عوامی حلقوں میں بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے، لیکن ایرانی حکام یا کسی سرکاری ادارے کی جانب سے اس نوٹس کی اب تک کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ پاکستان نے مسجد اقصی پر غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کے حالیہ دھاوے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور مقدس مقامات کی حرمت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے کہ ایسے اشتعال انگیز اقدامات خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی آبادکاروں کو حاصل استثناء ختم کرایا جائے، جبکہ پاکستان نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے ساتھ اپنی مکمل سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ایران نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی مذاکراتی عمل کو تسلیم نہیں کرے گا جس کا مقصد تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہو۔ غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو میں ایرانی عہدیدار نے کہا ہے کہ جب تک واشنگٹن دھمکیوں اور دباؤ کی پالیسی ترک نہیں کرتا، مذاکرات کی بحالی ممکن نہیں۔ ایران نے امریکی بحریہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور تجارتی جہاز پر حملے کو سیز فائر کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے صدر ٹرمپ کے عزم کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث روزانہ $500 ملین کے نقصان سے بچنے کے لیے ناکہ بندی کا خاتمہ چاہتا ہے، تاہم انہوں نے تہران کو براہ راست دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو بقیہ ایران اور ان کے رہنماؤں کو تباہ کر دیا جائے گا۔
صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی قیادت صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے ناکہ بندی برقرار رکھنے کا ڈرامہ کر رہی ہے، جبکہ در حقیقت وہ اس معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے بے تاب ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب امیر سعید ایروانی نے ناکہ بندی ختم ہونے کے مثبت اشارے ملنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے اسلام آباد مذاکرات کی بحالی کے لیے لازمی شرط قرار دے دیا ہے۔